رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی روزی فراخ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ معدہ کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگودانہ بنا کر کھا لیا کرو۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مسلنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ سونے سے پہلے شہد چاٹ لینے سے انسان کو نیند اچھی آتی ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کان میں کوئی کیڑا چلا جائے، سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ کیلا کھانا کینسر کے مریض کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ عورت کھیرا کھا کر جمع کرنے سے عورت مرد سے پناہ مانگتی ہے۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کریلے کی خوشبو سونگھ لیا کرو، سانس کی بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ ناشتے میں کھجور کا استعمال جادو ٹونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ فالج والا مریض فالج کے حصے پر کدو کا پانی لگائے، فالج ختم ہو جائے گا۔ سونے میں مشکل ہو رہی ہو تو اپنی پلکیں تیزی سے جھپکے نہار منہ ادرک کے پانی میں ایک لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ گھٹنوں کے درد میں ان چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ بینگن، ماس کی دال، گوبھی اور بڑا گوشت۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہوں تو مسواک کیا کرے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کرے، اس سے پیدا ہونے والے بچے پر اثر پڑتا ہے۔ کند ذہن بچوں کو خشخاش اور چنے کی پھکی بنا کر کھلا دیا کرو، بچہ ذہین ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور زیادہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کیا کرو۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کی شکار رہتی ہیں۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ بوڑھے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ شہد، شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگے تو سمجھ جاؤ تمہاری موت قریب ہے۔ چین کی عورتوں کے ٹوٹکے: حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام ملے گا۔ عورتیں ڈلیوری کے بعد بھنے ہوئے چنے لازمی استعمال کریں، یہ خون کی کمی، تھکاوٹ، جوڑوں کے درد جیسے مسائل سے محفوظ رکھیں گے اور جسمانی طاقت بھی اس سے بڑھ جائے گی۔ کھجور کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 20 سے زائد مرتبہ کھجور پاک کا ذکر ملتا ہے۔ اس کا ذکر احادیث مبارک میں کثرت سے آیا ہے۔ کھجور جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ اگر منہ میں چھالے پڑ جائیں تو الپو بخار کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ جن عورتوں کو موٹاپا گھیر لے وہ نہار منہ کلونجی کا استعمال کریں، دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ زیادہ بیٹھنے سے موٹاپے کی بیماری آتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے رہا کرو،
بھولنے کی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں، یہ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا تحفہ ہے۔ لیکوریا کی بیماریوں کی وجہ سے باجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والوں کے ہونٹ باریک ہو جاتے ہیں۔ کم بولنے والے لوگ زیادہ تر ایماندار اور دوسروں کو حج نہ کرنے والے بھروسے کے لائق ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کو رنگ زیادہ تر سانولا ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں دھندلا پن، سب سے پہلے روزانہ کوشش کریں کہ لمبا سجدہ کیا کریں۔ اگر مسوڑے پھولے ہوئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں۔ دن میں 3 بار لگانے سے مسوڑوں میں تکلیف ختم ہو جائے گی۔ زیادہ موبائل چلانے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ 7 دن چینی چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا معدتی نظام بہت تیز ہو جائے گا، بڑا ہوا پیٹ اور موٹاپا بالکل ختم ہو جائے گا۔ آپ بہت انرجی اور طاقت محسوس کریں گے۔ 70% بیماریاں آپ سے دور رہیں گی۔ صحت بہت اچھی ہو جائے گی اور بہت اچھی نیند آئے گی۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال میں مفید ہے، جیسے کہ کھانسی زکام سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ کشمش، شہد اور کھجور یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اگر بچھو کاٹ لے تو 70 بار یا وسیع پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری دور کرتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ جرکان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلندر کھلانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جرکان کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کچے لہسن کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پینے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ چہل قدمی سے پہلے کوئی بھی موسم کا پھل کھا لیا کریں، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر پیاز کو جلدی کھانا ہے تو پیاز کو لچھوں کی شکل میں کاٹیں۔ اگر گرمی میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہو تو تربوز زیادہ کھا لیا کرو۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ مغرب کے وقت سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ بچوں سے دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر پودینہ رگڑنے سے دانت سیدھے ہو جاتی ہیں۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس چہرے کے پر لگا کر دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ میتھی قبض اور بدہضمی سے نجات دلاتی ہے، گلے کی خراش کو دور کرتی ہے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔
جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں وہ گھر میں بکری لے آئیں۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ روز ایک بال اکھاڑنے سے بال لمبے ہوں گے، کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے، الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا، کیلا ماہواری میں درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو قوی بناتا ہے۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو ناشتے میں ایک پاؤ جام کھا لیں، شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جاتی ہے۔ نظر کمزور ہو جائے تو سیب کھایا کرو، گھٹنوں میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگا لیا کرو۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر میں جا کر پیاز کھائیں، آپ وہاں کے وبائی امراض سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ جسمانی گرمی کے شکار لوگ تلسی کے پتے چبا لیں، تلسی کے پتے استعمال کرنے سے جسم کا درجہ حرارت نیچے آ جاتا ہے۔ خواب میں اچھے پھل کھانا خوش قسمت ہونا اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ ناشتے میں ایک انڈا ضرور کھائیں، وٹامن سی کے علاوہ وہ انڈے میں تمام وٹامن کی بہترین مقدار ہوتی ہے۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہو جائیں گی۔ پھر ماش کی دال کھانے سے شوگر سے بچے رہو گے۔ زیادہ لہسن استعمال کرو، وزن میں کمی آنے لگے گی۔ پٹھوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے 2 دانے چلگوزے کے رات کو چبا لیا کرو۔ اگر کان بہتا ہو تو سرسوں کا تیل اور سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں چند قطرے ڈالو، انشاءاللہ العظیم آرام آ جائے گا۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو تو لوہے کا سالن کھا لو، ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو لوگ ناشتے میں شہد استعمال کرتے ہیں ان کی جلد چمکدار اور ملائم رہتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو، سبز چائے پئیں۔ جب آپ پریشان ہوں اور جسم تھکا تھکا ہو تو ادرک کی چائے پیو، آرام آ جائے گا۔ اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ جو عورتیں میتھی دانہ روزانہ روٹین سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں۔ اگر ہچکچی نہ جا رہی ہو تو مسواک کریں اور کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ روٹی کھانے سے قبل ایک الائچی کا دانہ چبا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ مچھلی کھانے سے آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے آپ ذہنی تناؤ سے بچے رہتی ہیں۔ مچھلی کے استعمال سے بالوں کی نشوونما بہتر ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانا دماغ، یادداشت اور دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو شخص روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لے اس کے قریب کبھی گنجا پن، بیماری اور بڑھاپا نہیں آتا۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیموں ڈال کر کھا لیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ عجوا کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ جو بچے بچپن میں زیادہ شرارتیں کرتے ہیں ایسے بچے ہمیشہ ذہین ہوتے ہیں۔ شام کو زیادہ آئلی چیزیں کھانے سے بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ کوئی بھی اچھی خوشبو استعمال کرنے سے دماغ کو راحت و آرام ملتا ہے۔ شیمپو کے زیادہ استعمال کرنے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچاتا ہے تو ان کو الٹا کر کے دھوئیں اور سکھائیں۔ عورتیں صحت مند رہنا چاہتی ہیں تو ہاتھوں سے کپڑے دھونے کی عادت بنائیں۔ ہمیشہ غلط کرنے سے مصیبت نہیں آتی بلکہ غلط لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے سے بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کنجوس شخص کی دوستی سے بچنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ سچ ہمیشہ پانی میں تیل کی طرح ہوتا ہے، اس میں جتنا مرضی پانی ڈالیں تیل ہمیشہ اوپر ہی تیرتا ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ پہچان کوئی بھی نہیں بھولتا۔ اگر غلطی نہ ہونے پر بھی آپ سے کوئی معافی مانگ لے تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ رکھنا چاہتا ہے۔ بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے مزاح کرنا اور ہنسی کی بات کرنا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہترین دوست وہ ہوتے ہیں جو تمہاری مشکلات کو اپنی مشکلات بنا لیتے ہیں، تاکہ تمہیں ان سے اکیلا نہ گزرنا پڑے۔ لیموں کے چھلکے پر تھوڑی سی چینی ڈال کر ان کو ہونٹوں پر رگڑنے سے ہونٹوں کا کالا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد کھا جائیں تو آپ کی معیاری نیند آ جائے گی۔ دنیا میں سعادت مندوں کے رہنے کی جگہ نہیں، اس کی خوبصورتی سب جھوٹ ہے۔ جو چیزیں ظاہر اور ختم ہو جانے والی ہیں ان کی خواہش چھوڑ دے، کیونکہ وہ چیزیں ایسی بے خود ہے کہ وہ تیرے لیے باقی رہے گی، نہ تو ان کے لیے باقی رہے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے دل کے بید اور ہر ایک کے منہ کی بات اور ہر کسی کے کام کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیا کرو، بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیا کریں، اس طرح برے خواب بالکل نہیں آتے اور پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو روزانہ کچھ فالسا کھانے سے پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔